ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ بڑی قداور سیاسی ایک شخصیت ہے جس کی انٹرویو ہوئی ہے، جس سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مابین جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، شدید ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے لڑائی کی وجہ سے بھی کافی سارا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک اور خبر کہ مریم نواز صاحبہ کے سر سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ناراض ہے، اور ان کو ہٹانے کا بھی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ یا سیاسی قوتیں اب ہٹانے کے بارے میں بھی فیصلہ سازی ہو رہی ہے، کوئی سوچ تبدیل ہو رہی ہے۔ تو بالکل ایک تبدیل شدہ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے مابین بھی کچھ معاملات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ظاہراً محسوس نہیں ہو رہے انٹرنل، اور ان کی انسائڈ سٹوری کیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، مولانا راجہ ناصر عباس، یہ دونوں اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا جو 5 مہینے تک اٹکا رہا۔ یہ سب سے پہلی ایک ٹیسٹر ہے، ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ گو کہ ان کا رائٹ تھا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار تھے، وہ ان کے نامینیشن تھی محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں، اور سینٹ میں علامہ ناصر عباس صاحب۔ اب پہلے تو یہ شغل چھوڑا گیا کہ نواز شریف نے ان کو منتخب کیا، یہ نواز شریف کا انتخاب ہے، لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا نواز شریف کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے یا شہباز شریف کے پاس۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو 5 ماہ ڈیلے کیوں کیا، کیوں روک کے رکھا؟ کوئی ایسا آئینی جواز نہیں کہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی سیٹ یہ 5 ماہ تک خالی رکھی جائے، وجوہات کوئی بھی، لیکن آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کو کلیئر کر دیا ہے سپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے، انہوں نے برملا کھل کے کہا ہے کہ اس میں نواز شریف کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی کردار نہیں، میں اپنی ذاتی کاوش کے ذریعے ان کو میں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، الیکشن بھی کیا اور نوٹیفیکیشن بھی کیا۔ اب یہ دونوں بن گئے ہیں اپوزیشن لیڈر۔ اب دونوں محمود خان اچکزئی سربراہ ہے پاکستان تحفظ آئین پاکستان پارٹی کے، اور راجہ ناصر عباس بھی صاحب ان کے قائد ہیں، اور وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ تمام سیاسی اداروں کو، تمام جو انتظامی ادارے ہیں جتنے بھی پاکستان کے اندر، سب اداروں کو قانون کے اندر رہ کے کام کرنے کی وہ بات کرتے ہیں، یعنی قانون کی بالادستی کرتے ہیں اور سیاست کی وہ بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور ان کا منتخب ہونا اور پھر سب سے بڑھ کر عمران خان کا نامزد امیدوار ہونا، تو اس میں کچھ وہ کیا محسوس ہوتی ہے، کچھ بو آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ در پردہ کہیں سے کہیں تاریں مل رہی ہیں۔ اس پہ بالکل آخر میں ویڈیو کے اینڈ پہ بات کریں گے، اس کو ڈسکلوز کریں گے، اس پوائنٹ کو، پوری سیاسی کہانی کو۔ اب یہاں آج جو 2 خبریں، آج جو 2-3 اہم سیاسی اپڈیٹ ہوئی ہیں، پیش رفت ہوئی، اس میں پیپلز پارٹی بڑے کافی عرصے سے
حکومت سے نالاں ہے. بلاول بھٹو جناب اور پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین حکومت پر تنقید کر رہے ہیں, نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں, اور کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مقتدرہ سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. ان کے باڈی لینگویج, ان کی بیانات, ان کی تقاریر, اور یہاں تک کہ بلاول بھٹو نے جب اپنی توپوں کے رخ حکومت کی طرف کیے تو اس کے جواب میں ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب نے بھی جوابی وار کیا. اب فاروق ستار یا ایم کیو ایم کے پاس کیا ہے کچھ نہیں, سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے اور کس کے وہ بندے ہیں. سیدھے سیدھے وہ یوں سمجھ لی فیصل واڈا کے ساتھی ہیں, محسن نقوی کے بندے ہیں. اس میں تو کوئی ابہام نہیں, کوئی وہ نہیں. تو کیا کہ ان کے مابین اب کچھ تلخی موجود ہے. اور یہاں تک کہ سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی پلوشا خان, انہوں نے سینیٹ کے فلور پر تقریر کی ہے, کھل کے تنقید کی ہے. اور عبدالعلیم خان وفاقی وزیر نے جو ان کے ساتھ گزشتہ دور میں گزشتہ دنوں میں ایک میٹنگ کے اندر تلخ کلامی ہوئی تھی, جس پہ انہوں نے برملا سینٹ کے اندر اس کا اظہار کیا, آواز اٹھائی اور کہا ہے کہ جب تک سینٹ میں آ کر وہ معافی نہیں مانگیں گے ہم حکومت سے ناراض رہیں گے, ہماری تحفظات ہیں. اور یہاں تک کہ سینئر ترین قیادت پنجاب کی اور سندھ کی, انہوں نے صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو کہہ دیا کہ آپ اگر یہی حالات رہے تو انہوں نے دباؤ ڈالا ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہونے کی بھی چانسز ہیں. تو پیپلز پارٹی علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دے رہی ہے کہ جب تک عبدالعلیم خان وفاقی وزیر سینٹ میں آ کر معافی نہ مانگے. اس پر شیری رحمان کا بھی ٹویٹ آیا اور وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی رابطہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا ہوں, عمرے پہ گیا ہوں, واپسی بھی دیکھوں گا, لیکن تلخی موجود ہے. اور خصوصاً پنجاب میں اب وہ تلخی کیا ہے؟ ایک تو پنجاب پیپلز پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے اس کی دال بالکل مریم نواز گلنے نہیں دے رہی, بالکل ان کو پیپلز پارٹی کو, حالانکہ وہ ان کے اتحادی ہیں حکومت میں, نون لیگ کے وفاق میں, ان کو کھڈے لایا ہوا ہے. ان کی تو بات یوں سمجھ لے ایک تھانے دار نہیں سنتا. اس پنجاب کے اندر بڑی شدید قسم کے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو, اور آواز اٹھ رہی ہے بغاوت کی. اور کئی دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کھل کے. اصل وجوہات کچھ اور بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ نئے صوبے بنائے جائیں. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے, واپس کیا جائے. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ این ایف سی ایوارڈ کو آگے پیچھے کیا جائے. صوبوں کے جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس رہیں, وفاق کا عمل درخت اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں آ کے چند معاملات پر پیپلز پارٹی اور وفاق کی, یا یوں سمجھ لیں مقدرہ کی, وہ ایک دوسرے کے مخالف ان کی جو جناب ہے نا وہ اڑی ہوئی ہیں سوئیاں. اور آصف علی زرداری نے بھی وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اپنے محاذ پر کھل کے کھڑے ہیں, گو کہ صدر مملکت بھی ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری تو سب کے سامنے ہیں. ان کی باڈی لینگویج اور پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت. تو ادھر سے جلتی پر وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, پٹرول کا کام مریم بی بی کر رہی ہیں. ان سے تو پیپلز پارٹی بالکل نالاں ہے, اور مقتدرہ کو رپورٹیں مل چکی ہے. مقتدرہ بھی سوچ رہی ہے کہ پنجاب کی حد تک گورننس تک, بلکہ یہ محسن بیگ صاحب گزشتہ روز ایک انٹرویو دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ
اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ ناراض ہے مریم نواز سے. ایک تو وہ سی ٹی ڈی کی کارروائیوں میں تیفی وٹ والا ان کا معاملہ، ان کا ہلاکت. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہو رہی ہے. پہلی پریفرنس مقتدرہ کی معیشت کی بحالی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی عدم توازن کو ختم کرنا ہے، اس سسٹم کو چلانا ہے، سیاسی بحران کو ختم کرنا ہے، اور اس کے آڑے مریم نواز کی پالیسیاں آ رہی ہیں. نہ تو اس کی پیپلز پارٹی سے بن رہی ہے اور نہ وفاقی حکومت سے بن رہی ہے. نہ پیپلز پارٹی کی سن رہی ہے، نہ ہی میاں شہباز شریف کی سن رہی ہے. وہ اپنی مرضی کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں کئی ایک موقعوں پر وہ مقتدرہ کی بھی نہیں سن رہی. تو مقتدرہ کا کام ہے اس سسٹم کو چلانا، وہ چلانا چاہتے ہیں. لیکن اگر مریم صاحبہ کی یہی پالیسیاں ہیں تو ایک بڑی پارٹی حکومت سے علیحدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر وہ حکومت سے علیحدہ ہو کر اپوزیشن میں آ جاتی ہے تو سسٹم نہیں چل سکتا. تو لہذا مریم نواز کے اچھا اب اس کی خالی چچا سے نہیں بگڑی ہوئی، خود شریف فیملی اور نواز شریف فیملی اور شہباز شریف دونوں بھائیوں کے خاندان میں بھی کافی اس وقت چپکلش چل رہی ہے. آپ غور کریں، جب سے 2024 کا الیکشن ہوا ہے آپ کو حمزہ شہباز نظر نہیں آ رہے، وہ سکرین سے آؤٹ ہے، ان کو سامنے آنے دیا جا ہی نہیں رہا. حالانکہ وہ ایم این اے ہیں. کسی آپ پروگرام میں دیکھیں، کسی پبلک فنکشن میں دیکھیں، ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. اور یہ سارا کچھ مریم نواز کے ایمان پہ ہو رہا ہے. اور جہاں تک مقتدرہ کی بات ہے تو فیلڈ مارشل صاحب نے پہلے مریم بی بی کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. آپ نے گزشتہ 5-7 ماہ پہلے دیکھا بہت سے پروگراموں میں فیلڈ مارشل اور مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب اکٹھے نظر آئے ہیں پروگراموں میں، افتتاحوں میں. لیکن اب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کا کوئی پروگرام ایسا نہیں دیکھنے میں آیا. یہاں تک کہ مریم بی بی کے لڑکے کی شادی پر بھی، ولیمے پر بھی فیلڈ مارشل صاحب کو نہیں بلایا گیا یا وہ نہیں گئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ناراضگی موجود ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے. اور محسن بیگ صاحب جو بالکل قریبی حلقے ہیں، جن کے قریبی تعلقات ہیں مقتدرہ کے ساتھ، انہوں نے کھل کھلا کے کہا ہے کہ مریم نواز کو ہٹانے کا پروگرام بن گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر یہ رہ گئی تو پھر سسٹم نہیں رہنا. اب محسن بیگ جو کاروباری شخصیت بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہیں، بہت بڑے صحافی بھی ہیں اور ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں. وہ کوئی عام شخص نہیں ہے کہ ایم بوگیاں مارے. تو ان کا اتنا موقف پہ ڈٹ جانا تو کچھ نہ کچھ ناراضگی ہے. اور آنے والے دور میں کچھ نہ کچھ سیاسی تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کچھ دوست تو کہہ رہے ہیں کہ شاید فیلڈ مارشل کا ونڈر بوائے جو ہے، وہ سہیل بڑا نے بھی کالم لکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ہو، لیکن سیاسی تبدیلی ہوگی. وہ کہتے نا یا مریم نواز رہیں گی یا پیپلز پارٹی رہے گی. اب ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے حکومت کے اندر. صدر ہیں، ان کے چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہیں، 2 صوبوں میں ان کے گورنر ہیں. تو اس کر کے اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، محسن نقوی کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ لاہور میں ملاقات کریں، اسلام آباد میں جا کے صدر زرداری سے ملا، بھٹو زرداری سے جا کے آپ ملیں اور اس معاملے کو حل کریں، اس کا کوئی اچھا سا حل نکالیں کہ سسٹم چلے. تو کہیں نہ کہیں محسن نقوی کی بات میں محسن بیگ صاحب کی بات میں صداقت نظر آتی ہے. اب جی محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس
تحریک تحفظ آئین کی چھتری اور پی ٹی آئی کی سٹرگل، پہلے میں نے بتایا تھا ان کا نامزد کرنا ایک ٹیسٹ ہے. دوسرا 8 فروری کی جو لانگ مارچ کی انہوں نے کال دی ہے، اب وہی پی ٹی آئی کے قیادت کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری آخری کال نہیں ہے، یہ فائنل کال نہیں ہے، یہ ہم ایک ٹیسٹر ہے عوام کو دکھانے کے لیے، طاقتوروں کو، انٹرنیشنل دنیا کو ہمارے پیچھے عوام ہے، پاور شو کریں گے اور عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور سیاسی مومنٹم بنانے کا یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد اور بھی ہماری طریقے چلیں گی. ادھر سے محمود خان چٹوئی نے پورے ملک میں کئی شہروں میں دورے کیے ہیں، سہیل خان فریدی بھی دورے کر رہے ہیں جا بجا اور مومنٹم بنا رہے ہیں، لیکن یہ فائنل کال نہیں ہے. یعنی وہ جو نا یا تخت یا تختہ، وہ بات اب سمجھ نہیں آ رہی، اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹی ہے پی ٹی آئی. تو سمجھ آ گئی کہ کچھ مقتدرہ ایک قدم پیچھے ہٹی ہے اور پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹ رہی ہے. ورنہ قیادت کا کھل کے ایسے بیان کرنا، 8 فروری کو ہو سکتا ہے ریلی بھی نکلے، کوئی احتجاج بھی ہو، لیکن وہ تحریک والا، وہ انقلاب والا عنصر نہیں ہوگا، کیونکہ خود وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی کی ملاقات مسلسل ہونے کی افواہیں ہیں، جبکہ علیمہ خان کی نہیں ہو رہی، اور خفیہ ملاقات کوئی مقتدرہ کے نمائندوں کی بھی عمران خان سے ہونے کی افواہیں ہیں. تو اڈیالہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن جن کو مقتدرہ چاہتی ہے ان کے ہوتی ہیں. اب بشرا بی بی کی ایک دو تو کنفرم ہو چکی ہیں کہ وہ 90 منٹ تک ملی ہیں، اور اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بشرا بی بی کی ہو جاتی ہے یا جن کو مقتدرہ چاہتی ہو. علیمہ خان کی سہیل خان افریدی کی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ علیمہ خان گروپ یا سہیل گروپ یہ مزاحمتی گروپ ہے، یہ مزاحمت کر رہے ہیں، یہ ایجیٹیشن والا گروپ ہے، یہ فرنٹ گروپ پہ کھیل رہے ہیں. جبکہ سینئر قیادت سہیل اکرم راجہ صاحب یا اسد کیسر صاحب یا محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو پلیٹ فارم ہے، یہ مفاہمت کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں. سیاست دانوں سے مل کر سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور اس میں کوئی تھوڑا سا وزن ان کی کوششوں میں نظر آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ایک طرف مزاحمت ہے، دوسری طرف مفاہمت ہے، اور ان دونوں طریقوں سے پی ٹی آئی انگیج کر رہی ہے، مقتدرہ کو بھی، عوام کو بھی، اور مقتدرہ بھی انگیج کر رہی ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی. کتنے دنوں سے عمران خان کی ملاقات اس کی فیملی سے نہیں کرائی جا رہی، اور وہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، یا عوام کو نہیں پتا ان کے ساتھ اندر کا کیا. یہاں آ کے ایک اور بات یاد آ گئی کہ چیئرمین گوہر علی خان جو ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک جگہ پر کہا کہ عمران خان کو جس سیل میں رکھا ہے وہاں جو پرابلمز ہو رہی ہیں، تو میں نے وہ سیل دیکھا ہوا ہے، مجھے ان کی جو تکالیف ہے ان کا اندازہ ہے. اب یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے کہ علیمہ خان تو نہیں جا سکی بھائی سے ملنے. اس کا مقصد ہے گوہر خان کو کیسے پتا ہے کہ وہ سیل ہے، اس کے اندر ہوا کا انتظام نہیں، اس کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں عمران خان کو. تو اندیشہ ہے کہ کہیں خفیہ ملاقات ان کی بھی کرائی گئی ہے رازداری سے. تو اب ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برف پنگلی ہے، کچھ نہ کچھ دونوں فریقین میں سے سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے ہٹ رہے ہیں.
مطلب اپنے جو سخت رویوں کی جو ایک روایت تھی اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، رویے نرم ہو رہے ہیں، سپیس ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایمان میں یا ایمان سے باہر، ہاں، ایک ریٹائرڈ جرنل ہیں نعیم خالد لودھی صاحب، اس کے 2-3 کوئی بڑے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی بڑوں کی بیٹھک ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے، اور ان کی ملاقات ہونی چاہیے آصم منیر کی، اور بار بار وہ جناب فیلڈ مارشل صاحب کی عمران خان سے، اور یہ معاملات ہونے ادھر سے حکومتی اراکین، حکومتی بینچ سینئر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ ملاقات ہو، مذاکرات ہوں، چاہے ایمان سے ایمان کے اندر ڈائلاگ سن دیے جائیں، سپیکر قومی اسمبلی کے زیر سایہ یا ایمان سے باہر کہیں بھی سیاسی ڈائلاگ ہوں گے، پھر عمران خان کے ساتھیوں کی یا کس کی دیگر قیادت کے اوپر بات کی۔ سب سے پہلے تو سیاسی قیادت کی سیاسی طریقے سے بیٹھک ہو، ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے جب ان کی 1-2 میٹنگیں ہو جائیں پھر پی ٹی آئی اپنا جو ہے مطالبات رکھے۔ ابھی غیر مشروط سیاسی ڈائلاگ ناگزیر ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو مذاکرات، حکومت اور اپوزیشن کی بیٹھک ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد مطالبات ہوں۔ مطالبات دونوں سائڈ سے اس وقت تو سخت ترین ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی غیر مشروط ڈائلاگ کرے، پی ٹی آئی کی شرطیں زیادہ ہیں، اب درمیان سے راستہ اکابرین نکالیں گے، سیاسی قیادت بڑوں کی انٹری ہو چکی ہے، پھر وہ سیانے جو بہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تھوڑی انی گل سناں گے، تھوڑی انی مناں گے، اے جی درمیانی راستہ ہے، تے اس طرح کر کے فیصلہ ہو گیا، ہوں تسی جناب تسی بھی تھوڑا پیچھے ہٹو، تسی پیچھے ہٹو، تاکہ ایک کام کو اگے بڑھائیے۔ پھر یہ اگر معاملات نرم ہو جائیں گے، تلخی ختم ہوگی، تلخی میں کمی ہوگی، ماحول پرامن ہوگا، خوشگوار ماحول میں ایک احترام کے ماحول کے اندر جب معاملات آ جائیں گے تو پھر سیاسی معاملات آگے بڑھیں گے۔ پھر سزائیں جو ہو چکی ہیں ان میں ضمانتیں ہونے کا اندیشہ ہے، اور رہائی ہونے کا عمران خان اور دیگر سیاسی قیادت کا بھی اندیشہ ہے۔